بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ پچھلا پورا مہینہ رمضان کے حوالے سے میں نے اپنے طور پہ کوئی ویلاگ تو نہیں کیا، لیکن پورے رمضان میں نے جو ہے پروفیسر حافظ عبدالصمد طاہر صاحب کے بیان جو کہ تراویح کے بعد تھے وہ میں نے شیئر کیے اور آپ لوگوں کا اس میں بھرپور رسپانس آیا۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رمضان کی مناسبت سے ادریس الرحمان ویلاگ سے آپ کو ایک معلومات پہ افزا اور پریکٹیکل نوعیت کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے اس سارے عرصے میں نے کوئی سوشل یا پولیٹیکل معاملات پہ آپ سے کوئی ویلاگ نہیں کیا۔ تو اس دوران اگرچہ پاکستان میں بلکہ پورا مہینہ رمضان کا سیاسی طور پہ جو ہے وہ ہنگامہ خیز رہا اور کچھ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس میں آپ سے اپنا انپٹ دینا چاہ رہا تھا، لیکن رمضان کی نسبت سے اور کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے اور دوسرا میں اس ویلاگ کے تسلسل کو مینٹین کرنا چاہتا تھا تاکہ رمضان کے حوالے سے جو ہم سارا سال دیکھیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں نہیں بھی کرتے، لیکن ایک ایسا مہینہ جس میں ہمیں جو ایک ڈسپلن کی بات ہے، ایک تربیت ہے اور ایک ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں فکری طور پہ اپنی جو ہے معلومات کو بھی اور اپنی تصورات کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں نے پیورلی طور پہ اس بھی رہا۔ خواہشات تو بہت تھیں، باتیں ایسی تھیں جس پہ تبصرہ کرنے کو دل بھی کرتا تھا، لیکن وہ کیا کہیں کہ پاکستان میں آپ کو کوئی تشنگی رہتی نہیں ہے۔ یہاں پہ در پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کچھ تشنگی نہیں رہتی اور آپ کوئی محرومی نہیں رہتی۔ تو وہ جو باتیں میں پچھلے کچھ عرصے سے کہنا چاہ رہا تھا جو میں نہ کہہ پایا، تو اب بھی بہرحال بھرپور چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو آج کے میں جو ویلاگ کا جو عنوان میں ذہن میں آیا ہے وہ بڑی ایک اور پہلو سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا عمران خان دور حاضر کے پائٹ پیپر ہیں؟ پائٹ پیپر کا کردار شاید آپ نے سنا ہو، جو میری ایج کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی پرائمری کلاسز میں شاید اس نوعیت کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ کو کچھ یاد پڑتا ہو تو پیک فرینز کا بسکٹ نامی ایک پروموشن میں بھی اس کردار کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پائٹ پیپر کا کردار جو ہے بیسیکلی اس کو جو بلکہ ایک فوک لور بھی ہے اور دنیا کے نامور ترین جو رائٹرز ہیں، پلے نگار ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کا حصہ بنایا ہے، جس میں خاص طور پہ گوٹے بھی شامل ہے جرمنی سے، انگریزی شاعر رابرٹ براؤننگ شامل ہیں اور کچھ اور بھی شعراء نے اس موضوع پہ یا جو رائٹرز ہیں انہوں نے اس کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔ اس سٹوری کے بہرحال کافی سارے ویریئنٹ اویلیبل ہیں۔ جو مین تھیم یہ ہے کہ ہیملن ایک جو قصبہ تھا جرمنی میں، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ طاعون کی وبا میں چوہوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ایک پائٹ پیپر نے ہیملن کے میئر سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس شہر کو چوہوں سے نجات دلا سکتا ہے، اور اس نے اس کو نجات دلانے کے لیے ایک معاوضہ طے کیا جو کہ کچھ ویرین کے مطابق 1000 گلڈر تھا۔ تو اس بندے نے اپنے پائپ کی مدد سے چوہوں کو شہر سے باہر نکالا، تو جب اس کو معاوضہ دینے کی باری آئی تو وہ میئر مکر گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اس کا معاوضہ جو ہے 50 گلڈر دیا۔ تو اس بات پہ وہ پائپر ناراض ہوا اور اس نے اس شہر کے لوگوں سے بدلہ لینے کا ٹھان لیا۔ تو بظاہر تو وہ موقع سے چلا گیا، لیکن سینٹ جان اور پال کے ڈے کے موقع پر جبکہ تمام جو بزرگ تھے یا شہر کے بڑے لوگ تھے وہ چرچ میں گئے ہوئے تھے، تو وہ پائپر دوبارہ ہیملن میں آیا، اور اس دفعہ اس نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے میجک کی وجہ سے اپنی جو پائپ
بجانا شروع کیا، اپنی بانسری بجانا شروع کی، اور شہر کے بچوں کو اس کی بانسری کی آواز نے اپیل کیا، اور بچے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ 130 بچے کہا جاتا ہے کہ اس کی بانسری کی آواز سن کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ صرف شہر میں 3 بچے ایسے بچ گئے جو کہ نہ جا سکے۔ اس میں ایک بچہ جو تھا وہ مطلب لنگڑا کر چلتا تھا، اس لیے وہ باقی بچوں کے ساتھ نہ چل سکا۔ ایک بچہ جو تھا وہ مطلب بچہ بہرا تھا، اس لیے اسے بانسری کی آواز سنائی نہیں دی، اور ایک بچہ بلائنڈ تھا، اس لیے وہ ڈائریکشن کو فالو نہ کر سکا۔ تو جب شہر کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے غائب ہیں۔ تو ان تین بچوں نے بتایا کہ وہ بچے کہاں گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ بچے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اچھا، اس کہانی میں کافی سارے ویرین اویلیبل ہیں۔ کچھ ویرین کے مطابق پائپر وہ ان بچوں کو ایک دریا پر لے گیا اور بچوں کو ڈبو دیا، جہاں اس نے پہلے ان چوہوں کو ڈبویا تھا۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کو ایک غار میں لے گیا تھا اور وہاں چھپا دیے تھے، اور بعد میں اس نے شہر والوں سے معاوضہ لے کر بچوں کو ریلیز کر دیا۔ چلیں، بہرحال کہانی جو بھی ہو، کہانی میں بہرحال یہ تو بات طے ہے کہ وہ بچے جو ہیں پائپر کی وہ بچے پائپر کی بانسری بجانے سے اپنے گھروں سے نکل کر اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ تو اس کہانی کو دیکھ کر خان صاحب کی کہانی کو دیکھیں تو اگرچہ خان صاحب کی کوئی خدمات جو ہیں طاعون کی بیماری کے لیے تو نہیں لی گئی تھیں، لیکن چلے کچھ سملیرٹیز ملتی ہیں اس میں، کہ خان صاحب کو مطلب جس ٹاسک کے لیے لایا گیا، اگرچہ وہ ٹاسک تو بادی نظر پورا نہیں ہوا، لیکن انہیں اس ٹاسک سے ہٹا دیا گیا، اور جب ٹاسک سے ہٹا دیا گیا تو انہیں مطلب بہت غصہ آیا، اور اس غصے میں انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو کال کی۔ خان صاحب کے خلاف مارچ کے مہینے میں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کوئی 3-4 جلسوں سے خطاب کیا۔ ان جلسوں سے انہیں خاطر خواہ رسپانس ملا۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گئی تو انہوں نے ملک بھر سے پھر لوگوں کو نکلنے کی کال کی، اور نتیجتاً پاکستان کے بہت سارے جگہوں پہ نوجوان طبقہ نکلا، اور پھر عید چاند رات کو پھر انہوں نے لوگوں کو کال کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں کافی ساری جگہوں پہ لوگ نکلیں۔ تو کیا خان صاحب نے پاکستانی یوتھ کو اپنے میجک کے ذریعے مطلب وہ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں 20 لاکھ کا مجمع لے کر اسلام آباد آؤں گا، تو کیا خان صاحب اپنے میجک کے ذریعے جو پاکستانی یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد پر جو چڑھائی کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کیا وہ اس میجک کے ذریعے پاکستانی یوتھ کو مسمرائز کر کے جو اپنی مانگ ہیں، جو مطالبات ہیں، کو وہ منوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا جیسے پائٹ پیپر نے ہیملن کے لوگوں سے اپنے مطالبات منوائے، کیا خان صاحب بھی ایسی ہی اپنے اس میجک کے ذریعے جو پاکستانی یوتھ کو کلیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اور سنا یہی ہے کہ خان صاحب کے کچھ مطالبات اور بھی ہیں الیکشن کے علاوہ، تو کیا اپنے اس ٹیکٹس کے ذریعے کیا خان صاحب آج کے دور کے پائٹ پیپر ثابت ہوں گے؟ یہ دیکھنا ہے آنے والے چند دنوں میں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔